بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 7 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تنویر کے بے ہوش ہوتے ہی مارشیا نے اسے بھی لونگ روم میں پہنچانے کا حکم دے دیا۔ اس نے انتہائی چالاکی سے مائیکل کے بجائے سینڈرم کو فون کیا تھا اور سینڈرم کو کوڈ ورڈز میں ساری صورتحال بتا دی تھی۔ اس لیے سینڈرم نے بظاہر یہی تاثر دیا تھا کہ وہ اکیلا آ رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے اس کا ساتھی انتہائی پھرتی اور خاموشی سے آیا تھا، اور اس طرح تنویر کو قابو میں کر لیا گیا۔ مارشیا کو اب مائیکل پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایک غیر ملکی لڑکی کے لیے شٹر روم میں گھسا ہوا ہے، جبکہ ہیڈ کوارٹر پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور مائیکل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، لیکن دوسری طرف سے انگیج ٹون ملنے پر اس نے ریسیور رکھ دیا، کیونکہ ظاہر ہے مائیکل کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے دوبارہ رسالہ اٹھا لیا اور اب ظاہر ہے وہ سوائے مائیکل کے انتظار کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی، کیونکہ شٹرز صرف اندر سے ہی اٹھائے جا سکتے تھے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر بری طرح چونک پڑی، اور جب اس نے دروازے پر مائیکل کو انتہائی خستہ حالت میں دیکھا تو رسالہ پھینک کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ یہ تمہارا حال کیا ہو گیا ہے؟ مارشیا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ لڑکی انتہائی خطرناک ثابت ہوئی ہے۔ اس نے مجھے ناکوں چنے چبوا دیے، انتہائی حد تک پھرتیلی اور خوفناک حد تک لڑائی بھڑائی کے فن میں ماہر، لیکن بہرحال اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ مائیکل نے پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، انجام کو پہنچ گئی؟ کیا مطلب؟ مارشیا کی سمجھ میں بات نہ آ سکی تھی۔ شٹر روم میں ایک جگہ فرش تختے کی طرف ہٹ جاتا ہے اور اس پر موجود آدمی گہرے گٹر میں گر جاتا ہے، اور یہ گٹر آگے جا کر شہر کے مین گٹر سے جا ملتا ہے۔ جولیانا اتفاق سے اس گٹر میں گر گئی، اس طرح اسے پیچھا چھوٹ گیا۔ مائیکل نے جواب دیا۔ اوہ، یہ بات ہے، مارشیا نے جواب دیا۔ ویسے اسے مائیکل کی حالت دیکھ کر یہ احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ جولیا نے مائیکل کی اچھی خاصی درگت بنائی ہوگی، اور مارشیا نے تنویر کے اچانک حملے اور پھر اسے قابو کر کے لونگ روم میں پھینکوانے تک کے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے۔ اوہ، یہ آدمی یقیناً سیکرٹ سروس سے متعلق ہوگا۔ میں ذرا کپڑے بدل لوں، ہمیں فوراً ان کا خاتمہ کر کے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ جگہ سیکرٹ سروس کی نظروں میں آ گئی ہے، مائیکل نے جواب دیا، اور پھر وہ تیزی سے باتھ روم میں گھستا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس نے نہ صرف کپڑے بدل لیے تھے بلکہ منہ پر بلو ایگل کا مخصوص نقاب بھی لگایا ہوا تھا۔ وہ شاید چہرے پر لگنے والی چوٹیں اس نقاب سے چھپانا چاہتا تھا۔ میں سینڈرم اور جوزف کو لے کر لونگ روم میں جا رہا ہوں تاکہ قیدیوں کا خاتمہ کر دوں۔ تم اس دوران ضروری سامان سمیٹ لو تاکہ فوراً ہی یہاں سے نکل سکیں۔ مائیکل نے الماری سے مشین گن نکالتے ہوئے مارشیا سے کہا، اور مارشیا نے سر ہلا دیا، اور مائیکل مشین گن سنبھالتے تیزی سے چلتا ہوا دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا، اور اس کے جانے کے بعد مارشیا بھی باتھ روم میں گھس گئی تاکہ کپڑے بدل کر یہاں سے نکلنے کی تیاری کر سکے۔ اس نے لباس بدلا اور پھر الماری کے خفیہ خانے سے سب سے پہلے اپنا اور مائیکل کا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات کا لفافہ نکال کر جیب میں ڈالے اور تیزی سے سامان سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ ابھی اس نے تھوڑا سامان سمیٹا ہی تھا کہ اچانک اسے باہر سے فائرنگ کی آواز سنائی دی، اور پھر کوٹھی میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں۔ پھر اچانک فائرنگ میں بے پناہ شدت آ گئی، یوں لگتا تھا جیسے دو بڑی فوجیں آپس میں ٹکرا گئی ہوں، اور وہ سمجھ گئی کہ سیکرٹ سروس نے کوٹھی پر ریڈ کر دیا ہے۔ اور تھوڑی دیر بعد اچانک راہداری میں بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر ایک شخص ہانپتا کانپتا ہوا اندر آیا۔ مس، آپ فوراً یہاں سے نکل جائیں، حالات بدتر ہو گئے ہیں۔ بلو ایگل، سینڈرم اور جوزف مارے جا چکے ہیں۔ حملہ آور انتہائی ہوشیاری سے کوٹھی پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ہمارے آدمی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ پچھلی طرف سے نکل جائیں، اس آدمی نے کہا، اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ مائیکل کی موت کی خبر سن کر ایک لمحے کے لیے تو مارشیا سن ہو کر رہ گئی، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی باتھ روم کی عقبی کھڑکی سے باہر کود گئی، اور پھر جھکے جھکے انداز میں دوڑتی ہوئی وہ کوٹھی کی عقبی دیوار کے قریب پہنچ گئی۔ یہاں وہ دروازہ موجود تھا جو عقبی گلی میں کھلتا تھا۔
کوٹھی کے سامنے کی سمت ابھی تک فائرنگ جاری تھی، جبکہ اس طرف مکمل خاموشی تھی۔ مارشیا نے پھرتی سے دروازہ کھولا اور پھر لپک کر باہر گلی میں نکل آئی، مگر دوسرے لمحے کسی نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچا اور وہ بے اختیار گھسٹتی ہوئی ایک آدمی کے سینے سے جا لگی، جو ہاتھ میں مشین گن پکڑے شاید اس دروازے کے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ مارشیا ایک لمحے کے لیے تو سن سی ہو کے رہ گئی، مگر دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے اپنے جسم کو نیچے کی طرف جھکایا اور پھر وہ کسی لٹو کی طرح گھومی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے پکڑنے والا شخص جھکولا کھا کر تیزی سے مڑنے پر مجبور ہو گیا، اور نہ صرف مارشیا اس کی گرفت سے نکل گئی بلکہ وہ خود نیم دائرے میں گھومتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کے ہاتھ سے مشین گن بھی نکل گئی تھی۔ مارشیا نے مشین گن کی طرف لپکنے اور اس آدمی سے مزید جھگڑا کرنے کے بجائے بھاگ کر جانے میں ہی عافیت سمجھی، اور جیسے ہی وہ اس آدمی کی گرفت سے نکلی، کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح انتہائی تیز رفتاری سے آگے دوڑتی چلی گئی۔ یہ ایک اور کوٹھی سے ملحقہ گلی تھی۔ وہ مسلسل گلی میں دوڑتی ہوئی مختلف گلیوں سے ہوتی ہوئی کوٹھی سے دور ہوتی چلی گئی۔ اب اسے اپنے پیچھے کسی کے بھاگنے کی آوازیں سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ اس آدمی کو ڈاج دینے میں کامیاب ہو گئی ہے اور حملہ آوروں کے نرغے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ کئی گلیاں مڑنے کے بعد وہ ایک سڑک پر آ گئی جو شاید کوٹھی سے پیچھے تیسری سڑک تھی۔ سڑک پر وہ اطمینان سے چلنے لگی کیونکہ وہ کسی کو اپنے بارے میں مشکوک نہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ذہن میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس نے کبھی اس بات کا تصور تک نہ کیا تھا کہ مائیکل اس طرح مارا جائے گا اور اسے کوٹھی سے اس بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنا پڑے گا۔ پھر ایک خالی ٹیکسی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ شاید ٹیکسی ڈرائیور کسی کو چھوڑ کر واپس جا رہا تھا اور خالی جانے کے بجائے اس نے سواری لے جانا مناسب سمجھا۔ مس، کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے کھڑکی سے منہ نکال کر بڑے مہذبانہ لہجے میں کہا۔ اوہ چلو۔ مارشیا نے چونک کر خالی ٹیکسی کو دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ کہاں چلوں مس؟ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، اور مارشیا ایک لمحے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ ڈرائیور کو کہاں چلنے کے لیے کہے، مگر دوسرے لمحے اس نے یہ خیال ترک کر دیا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سیکرٹ سروس اب پہلے اسے ہوٹلوں میں ڈھونڈے گی، کیونکہ مائیکل نے اسے بتایا تھا کہ پہلے والا آدمی سیکرٹ سروس کا ہے، اس لیے ظاہر ہے حملہ آور بھی سیکرٹ سروس سے ہوگا، اور ظاہر ہے ان کا آدمی کوٹھی کے عقب میں پہرے پر موجود تھا جسے وہ ڈاج دے کر نکل آئی تھی۔ اس طرح اس کے نکل بھاگنے کی اطلاع انہیں مل گئی ہوگی اور پھر انہوں نے اسے تلاش کرنے میں پورا شہر کنگال ڈالنا ہے۔ مس، آپ نے بتایا نہیں کہ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیور نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہ شاید مارشیا کو اس طرح خیالوں میں گم ہو جانے کی وجہ سے اس کے جواب کے انتظار میں تھا۔ آصف روڈ پر، مارشیا کے منہ سے نکلا اور اس نے ایک طویل سانس لی۔ یہ پتہ لاشعوری طور پر اس کے منہ سے نکل گیا تھا اور اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کیونکہ اسے یاد آ گیا تھا کہ مارٹن نے ایک بار رپورٹ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ اس نے ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کے ڈائریکٹر کی پرسنل سیکرٹری مس سوشیلا کو محبت کے جال میں پھنسا لیا ہے، اور آج کل اس کی راتیں اس کے فلیٹ نمبر 625 آصف روڈ پر گزر رہی تھی۔ ایمرجنسی کی صورت میں اس سے وہیں کانٹیکٹ کرنے کا کہا تھا، اور لاشعوری طور پر اسے یہ پتہ یاد آ گیا تھا، اور اب اسے اطمینان ہو گیا تھا کہ وہاں وہ وقتی طور پر محفوظ رہ سکتی ہے، بعد میں حالات کے مطابق پلاننگ کی جا سکتی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلا کر تیز رفتاری سے ٹیکسی آگے بڑھائی، پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ آصف روڈ پر پہنچ گیا۔ مس، کہاں اترنا ہے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے پوچھا۔ کسی ریستوران کے سامنے اتار دو، مارشیا نے کہا، اور ڈرائیور نے ایک ریستوران کے سامنے ٹیکسی روک دی۔ مارشیا نیچے اتری اور اس نے جیب میں موجود ایک چھوٹا نوٹ نکال کر ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی ریستوران کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ ریستوران میں اس وقت چند ہی گاہک تھے۔ مارشیا ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے ویٹر کو مشروب لانے کے لیے کہا اور وہ دراصل ٹیکسی ڈرائیور کے وہاں سے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد مشروب کی یک بوتل اس کی میز پر پہنچ گئی۔ مارشیا نے اطمینان سے مشروب پیا اور ایک چھوٹا سا نوٹ ویٹر کے حوالے کرتے ہوئے وہ ریستوران سے باہر نکل آئی۔ ٹیکسی اس دوران جا چکی تھی اور مارشیا نے اطمینان سے سڑک پر موجود دکانوں کے اوپر بنے ہوئے فلیٹوں کے نمبر چیک کرنے لگی، اور پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد اسے فلیٹ نمبر 625 نظر آ ہی گیا۔ اس کا دروازہ سڑک پر تھا اور سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں۔ دروازہ چونکہ کھلا ہوا تھا اس لیے وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چڑھتی چلی گئی۔ سر عبدالرشید سر پکڑے بری طرح پریشان بیٹھے تھے۔
ان کی بیگم اندر کمرے میں زارو قطار رونے میں مصروف تھی اور کیپٹن شکیل ان کے درمیان بیٹھا بری طرح الجھ رہا تھا۔ X2 نے اسے وہیں پابند کر دیا تھا، ورنہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی وہاں بیٹھنے کو نہ چاہ رہا تھا۔ وہ کبھی سر عبدالرشید کو تسلیاں دیتا اور کبھی خاموش ہو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو سر عبدالرشید کے اشارے پر کیپٹن شکیل نے ہی ریسیور اٹھایا۔ سر عبدالرشید سے بات کرائیں، میں ان کی پی اے سوشیلا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، آپ کا فون ہے۔ کیپٹن شکیل نے ریسیور سر عبدالرشید کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور خود اٹھ کر بیگم عبدالرشید کے پاس چلا گیا، جن کے رونے کی آواز اب کچھ زیادہ ہی بلند سنائی دینے لگی تھی۔ ہیلو، سر عبدالرشید نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، سر میں سوشیلا بول رہی ہوں۔ سر وہ فارمولا نمبر 51 لیبارٹری میں چاہیے، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ سوشیلا نے دوسری طرف سے کہا، مس سوشیلا، میں بے حد پریشان اور الجھا ہوا ہوں۔ میری بیٹی نسرین کو کسی نے اغوا کر لیا ہے، میں آج نہیں آ سکوں گا۔ سر عبدالرشید نے پریشان لہجے میں معذرت کرتے ہوئے کہا، اوہ ویری سوری سر، واقعی آپ کی پریشانی بجا ہے، مگر لیبارٹری میں ایک پوائنٹ پر معاملہ اٹک گیا ہے اور اگر فوری طور پر وہ فارمولا نہ ملا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ تو بہتر سمجھتے ہیں، مسٹر اظہر اور مسٹر کبیر سخت پریشان ہیں۔ سوشیلا نے کہا، ہاں واقعی ایسا ہو سکتا ہے، مسٹر کبیر سے میری بات کرواؤ۔ سر عبدالرشید نے چونکتے ہوئے کہا، بہتر، 1 منٹ ہولڈ کیجئے۔ سوشیلا نے جواب دیا، ہیلو، میں کبیر بول رہا ہوں سر۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، کیا مسئلہ ہے مسٹر کبیر؟ فارمولے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سر عبدالرشید نے پوچھا، سر لیبارٹری میں ہم نے لینزائم کو 01 پوائنٹ پر فریز کر لیا ہے، لیکن اس پوائنٹ پر لینزائم میں انتہائی چمک ابھر آئی ہے، جبکہ فارمولے میں اس کی ڈگری کم کرنے کا حل موجود ہے۔ اگر فوری طور پر اس کی ڈگری کو کم نہ کیا گیا تو پھر 15 روز کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ دوسری طرف سے جواب ملا، او واقعی یہ تو سیریس مسئلہ ہے، میرا ذہن بے حد الجھا ہوا ہے، اس لیے میں تو شاید سٹور روم ٹھیک طرح سے نہ کھول سکوں۔ آپ ایسا کریں کہ مس سوشیلا کے ساتھ چلے جائیں، میں مس سوشیلا کو سب کچھ سمجھا دیتا ہوں۔ وہاں رجسٹر پر دستخط کر کے فارمولا لے لیں اور پھر مجھے فون کر دیں۔ سر عبدالرشید نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیتے ہوئے کہا، بہتر سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یس باس۔ چند لمحوں بعد مس سوشیلا کی آواز سنائی دی۔ مسٹر کبیر نے ریسیور سوشیلا کے حوالے کر دیا تھا۔ مس سوشیلا، میری الماری کے سب سے نچلے خانے میں بائیں ہاتھ میں انتہائی کونے پر آپ انگوٹھا رکھ کر دبائیں گی تو ایک خانہ کھلے گا، اس میں ڈائل لگا ہوا ہے۔ ڈائل کو پہلے 3 بار الٹا گھمائیں، پھر ایک بار سیدھا اور پھر دوبارہ الٹا گھمائیں تو ایک نمبروں والا تالا نمودار ہو جائے گا۔ اس میں 1130 فکس کریں تو خانہ کھل جائے گا۔ اس میں ایک چابی موجود ہوگی، آپ اس چابی کو لے جا کر سٹور روم کے بیرونی دروازے کی دہلیز کے دائیں کونے میں موجود سوراخ میں ڈال کر پہلے بائیں طرف، پھر دائیں طرف اور پھر دوبارہ بائیں طرف گھمائیں تو سٹور کے گرد حفاظتی نظام ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، اور وہی چابی آپ دروازے میں لگا کر سٹور روم میں چلی جائیں۔ وہاں الماری نمبر 12 کے خانے نمبر 36 میں فارمولا موجود ہے، اس پر سرخ رنگ کا کراس لگا ہوا ہے اور کراس کے درمیان 51 کا ہندسہ پیلے رنگ سے لکھا ہوا ہے۔ وہ فارمولا مسٹر کبیر سے رجسٹر پر دستخط کروا کر ان کے حوالے کر دیں اور پھر مجھے فون پر اطلاع کر دیں۔ سر عبدالرشید نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، بہتر باس۔ سوشیلا نے جواب دیا اور اس کے لہجے میں ہلکی سی لرزش تھی، مسٹر کبیر کو اپنے ساتھ رکھیں، یہ ضروری ہے۔ سر عبدالرشید نے تاکید کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، وہ ساتھ ہوں گے۔ سوشیلا نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی سر عبدالرشید نے ریسیور رکھ دیا۔ کیپٹن شکیل ابھی تک اندر بیگم کے پاس بیٹھا انہیں تسلیاں دینے میں مصروف تھا۔ مسٹر شکیل، سر عبدالرشید نے انہیں آواز دیتے ہوئے کہا، فرمائیے۔ کیپٹن شکیل نے واپس آتے ہوئے پوچھا، میری بچی کا کیا ہوگا؟ کہیں مجرم اسے مار نہ ڈالیں؟ سر عبدالرشید نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ قطعاً بے فکر رہیں جناب، مجرموں کی نظروں میں وہ بہت قیمتی ہے، میں ان کی نفسیات جانتا ہوں، وہ اسے بہت حفاظت سے رکھیں گے۔ کیپٹن شکیل نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ اپنے باس سے بات کریں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، میرا دل سخت بے چین ہے، میری معصوم بچی پر نہ جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ سر عبدالرشید کا لہجہ بے حد الجھا ہوا تھا۔ آپ قطعاً بے فکر رہیں باس، اپنے کام میں مصروف ہیں، آپ کی بچی جلد ہی برآمد کر لی جائے گی۔ کیپٹن شکیل نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے ایسی تسلیاں نہیں چاہیے، میری بات کرائیں۔ سر عبدالرشید نے اصرار کرتے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل نے مجبوراً ریسیور اٹھا کر X2 کے نمبر گھمائے۔ X2۔ دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی دی، شکیل سپیکنگ۔ جناب، سر عبدالرشید بے حد پریشان ہیں، آپ ان سے بات کر لیں۔
کیپٹن شکیل نے جلدی سے کہا اور پھر رسیور عبد الرشید کی طرف بڑھا دیا۔ جناب میری بچی کا کیا ہوا؟ سر عبد الرشید نے کہا۔ سر عبد الرشید آپ قطعاً نہ گھبرائیں، میں جلد ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ میرے آدمیوں نے مجرموں کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ چلا لیا ہے اور وہ جلد ہی مجرموں پر قابو پا کر آپ کی بچی کو ان کے پنجے سے نکال لیں گے۔ ایکس 2 نے جواب دیا۔ شکریہ جناب، اب مجھے کچھ تسلی ہو گئی ہے، سر عبد الرشید نے قدرے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر رسیور رکھ دیا۔ اس بار ان کے لہجے میں واقعی اطمینان کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ پھر تقریباً 10-15 منٹ تک خاموشی رہی کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سر عبد الرشید نے لپک کر رسیور اٹھا لیا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ان کی بچی کے متعلق ایکس 2 کوئی خوشخبری سنائیں گے۔ عبد الرشید اسپیکنگ۔ سر عبد الرشید نے امید بھرے لہجے میں کہا، سر غضب ہو گیا، میں عالم بول رہا ہوں، لیبارٹری میں مسٹر کبیر کو قتل کر دیا گیا ہے، مس سوشیلا غائب ہیں اور فارمولا بھی غائب ہے۔ دوسری طرف سے ایک گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سر عبد الرشید نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، ایسا ہو گیا ہے جناب، سوشیلا اور مسٹر کبیر آپ کی ہدایات پر فارمولا لینے کے لیے سٹور میں گئے اور پھر جب کافی دیر ہو گئی اور واپس نہ آئے تو ہمیں تشویش ہوئی۔ ہم وہاں گئے تو سٹور کھلا ہوا تھا، مسٹر کبیر کے سر میں لوہے کا راڈ مار کر انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا اور مس سوشیلا غائب تھیں۔ فارمولا چیک کیا گیا تو وہ بھی غائب تھا۔ سیکیورٹی والوں نے بتایا ہے کہ مس سوشیلا تھوڑی دیر پہلے گیٹ سے باہر گئی ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ، غضب ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ سر عبد الرشید کے ہاتھ سے بے اختیار رسیور گر گیا اور پھر وہ لہرا کر نیچے فرش پر جا گرے۔ کیپٹن شکیل نے پھرتی سے انہیں سنبھالا اور پھر چند لمحوں کی کوششوں کے بعد وہ ہوش میں آئے۔ کیا ہوا جناب؟ کیپٹن شکیل نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، روشن سائے کا فارمولا غائب کر دیا گیا ہے، میری پرسنل سیکرٹری اسے لے اڑی ہے اور سائنسدان مسٹر کبیر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ سر عبد الرشید نے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اوہ مگر وہ فارمولے تک کیسے پہنچ گئی؟ کیپٹن شکیل نے حیران ہوتے ہوئے کہا، میں نے اسے بھیجا تھا، فارمولا لیبارٹری میں فوری چاہیے تھا، اب مجھے کیا معلوم؟ سر عبد الرشید نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل تیزی سے مڑ کر ایکس 2 کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سامعین اکرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بلو ایگل تو مارا گیا لیکن اس کی دوست لڑکی نکل جانے میں کامیاب ہو گئی ہے، لیکن سر عبد الرشید کی لڑکی وہاں موجود نہیں ہے اور جولیا کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ عمران نے بلیک زیرو کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور وہ ابھی ابھی بلو ایگل کے ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مار کر واپس لوٹا تھا۔ او یہ تو بہت برا ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہلاکو خان کی سراہی کے ذریعے جو کال ہم نے سنی تھی اس میں کسی مارٹن کا ذکر تھا۔ سر عبد الرشید کی لڑکی یقیناً اس کے پاس ہوگی، مگر جولیا کہاں غائب ہو گئی؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تو ہر ممکن تلاش کیا ہے کہ کہیں کوئی تہہ خانہ مل جائے لیکن ایسے کوئی آثار نہیں ملے۔ بہرحال صفدر اور نعمانی کو وہیں چھوڑ آیا ہوں، وہ ابھی مزید تلاش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اب اس مارٹن کو کہاں تلاش کیا جائے؟ عمران کا لہجہ بھی بے حد الجھا ہوا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے رسیور اٹھا لیا۔ ایکس 2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، جولیا بول رہی ہوں جناب۔ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی اور عمران چونک پڑا۔ جولیا، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ عمران نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو نارمل رکھ کر پوچھا۔ دوسری طرف سے جولیا نے مائیکل کی کوٹھی میں ہونے والے واقعات کے بعد گٹر میں گرنے اور پھر ہوش میں آنے کے بعد مارٹن اور چیف باس کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو پوری تفصیل سے سنا دی۔ او ویری گڈ، تم نے بے حد قیمتی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ تم جس کوٹھی میں موجود ہو وہ کہاں ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ مجھے معلوم نہیں جناب، میں باہر نکل کر دیکھتی ہوں اور پھر آپ کو بتا دیتی ہوں، جولیا نے جواب دیا۔ اوکے، اچھی طرح چیک کر کے مجھے دوبارہ فون کرو، عمران نے کہا اور رسیور رکھ دیا۔ سر عبد الرشید کی لڑکی تو مل گئی، مارٹن بھی ہاتھ لگ گیا، لیکن یہ چیف باس والی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ مائیکل اس تنظیم کا اصل سربراہ نہیں تھا، اصل سربراہ کوئی اور ہے، وہ صرف ایک مہرہ ہے جسے باس بنا کر آگے رکھا جاتا رہا۔ عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، اور جیسا کہ جولیا نے بتایا ہے کہ اصل سربراہ اب پوری ٹیم کے ساتھ اس فارمولے کے لیے آئے گا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، میں نے سر سلطان سے کہہ دیا ہے، فارمولا یہاں دانش منزل پہنچ جائے گا۔ مارٹن سے ہم مکمل معلومات حاصل کر لیں گے اور چیف باس بھی یہاں آ کر مارٹن سے رابطہ قائم کرے گا، اس وقت اس سے بھی دو ہاتھ ہو جائیں گے۔ عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا،
اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ جولیا کا فون ہوگا، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، کیپٹن شکیل بول رہا ہوں جناب۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی قدرے گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے شکیل، تم گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے ہو؟ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ سر، غضب ہو گیا، فارمولا لیبارٹری سے غائب کر دیا گیا ہے، ایک سائنسدان ہلاک ہو چکا ہے۔ سر عبدالرشید کی پرسنل سیکرٹری مس سوشیلا کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ فارمولا لے اڑی ہے۔ کیپٹن شکیل نے تیز لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ فارمولا غائب کر دیا گیا ہے؟ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ یس سر، ابھی ابھی لیبارٹری سے فون آیا ہے کہ مس سوشیلا فارمولا لے کر لیبارٹری سے نکل گئی، اس نے ایک سائنسدان مسٹر کبیر کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ کیپٹن شکیل نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن وہ سٹور تک پہنچی کیسے؟ وہاں تو صرف سر عبدالرشید ہی جا سکتے تھے، عمران نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر عبدالرشید نے انہیں خود بھیجا تھا، فارمولا لیبارٹری میں فوراً چاہیے تھا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اوہ، یہ بہت برا ہوا، سر عبدالرشید سے بات کرواؤ، عمران نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ بہتر سر، دوسری طرف سے کیپٹن شکیل نے جواب دیا، اور پھر چند لمحوں بعد سر عبدالرشید کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ سر عبدالرشید، یہ آپ نے کیا غضب کیا کہ اپنی پرسنل سیکرٹری کو فارمولے تک بھیج دیا، جبکہ آپ کو علم تھا کہ حالات کس نہج پر ہیں؟ عمران کے لہجے میں بے پناہ غصہ تھا۔ جناب، میں بچی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ مس سوشیلا نے فارمولا مانگا اور دوسرے سائنسدانوں نے اس کی تصدیق کر دی، تو میں نے اسے وہ طریقہ بتا دیا جس سے حفاظتی سسٹم کو نکارہ کر کے فارمولا نکال سکتی تھی۔ وہ بڑی با اعتماد سیکرٹری تھی، میں نے تو مسٹر کبیر کو بھی ساتھ بھیجا تھا، اب مجھے کیا معلوم؟ سر عبدالرشید کی آواز بری طرح گھبرا گئی، ان سے فکرہ مکمل نہ ہو سکا۔ مس سوشیلا نام ہے آپ کی پرسنل سیکرٹری کا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، یہی نام ہے، 10 سال سے ملازم ہے، سر عبدالرشید نے جواب دیا۔ اس کا پتہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ آصف روڈ پر 625 نمبر فلیٹ میں رہتی ہے، سر عبدالرشید نے جواب دیا۔ اس کا حلیہ؟ عمران نے پوچھا، اور سر عبدالرشید نے اس کا حلیہ بتا دیا۔ ریسیور کیپٹن شکیل کو دیں، عمران نے کہا، اور چند لمحوں بعد کیپٹن شکیل نے ہیلو کہا۔ شکیل، تم آصف روڈ کے قریب ہو، فوراً آصف روڈ پر فلیٹ نمبر 625 پہنچو اور مس سوشیلا کو چیک کرو، میں عمران کو بھی بھیج رہا ہوں۔ عمران نے بطور X2 اسے احکام دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، میں سر عبدالرشید کی کار لے کر ابھی آصف روڈ پر پہنچ جاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے مستعد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور سنو، سر عبدالرشید کو بتا دو کہ اس کی لڑکی مل گئی ہے، وہ صحیح سلامت ہے، جلد ہی اسے اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور کریڈل پر پھینکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں سوشیلا کے پیچھے جا رہا ہوں، جولیا کا فون آئے گا تو ممبروں کو بھیج کر سر عبدالرشید کی لڑکی کو اس کے باپ کے پاس بھجوا دینا اور مارٹن کو نمبر 1 روم میں ڈال دینا، عمران نے تیز لہجے میں بلیک زیرو سے کہا، اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ مارشیا سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی جب اوپر والے دروازے پر پہنچی تو اس نے دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا دیکھا۔ مس سوشیلا ڈیوٹی پر تھی۔ مارشیا نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے سیڑھیوں پر ایک تار کا ٹکڑا پڑا نظر آیا۔ اس نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس کا سرا چپٹا تھا۔ مارشیا نے اطمینان سے سر ہلایا اور پھر تار کا چپٹا سرا تالے کے سوراخ میں ڈال کر اسے مخصوص انداز میں گھما دیا۔ چند لمحوں بعد کلک کی آواز کے ساتھ تالا کھلتا چلا گیا۔ مارشیا نے دروازہ کھولا اور فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ 2 کمروں کا فلیٹ تھا جو بڑے کرینے سے سجا ہوا تھا۔ مارشیا کی نظر میں اس سے زیادہ محفوظ جگہ اسے اور کہیں نہ مل سکتی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ اب اسے سوشیلا کا انتظار تھا تاکہ اس سے مارٹن کا پتہ چلایا جا سکے۔ اس کا خیال تھا کہ مارٹن نے اپنا پتہ ضرور اسے بتا رکھا ہوگا۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 1.5 گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے کسی کی انتہائی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگنے کی آواز سنائی دی تو مارشیا بری طرح چونک پڑی۔ ظاہر ہے سوشیلا اپنے فلیٹ میں اس عجلت سے تو نہ آ سکتی تھی، اس لیے وہ اٹھ کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی اور اس کے دروازے کے قریب ہی رک گئی۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، کسی نے اندر آ کر دروازہ تیزی سے بند کر دیا۔ اب مارشیا کو کمرے میں کسی کے تیز تیز سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مارشیا نے جھری سے جھانکا تو ایک عورت دروازے سے پشت لگائے کھڑی تھی، لیکن اس کے چہرے پر شدید گھبراہٹ کے آثار نمایاں تھے۔ عورت چونکہ مقامی تھی اس لیے مارشیا سمجھ گئی کہ وہی سوشیلا ہوگی۔ دوسرے لمحے اس کی نظر سوشیلا کے ہاتھوں پر پڑی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک فائل تھی جس پر سرخ رنگ کا کراس لگا ہوا تھا۔ فائل پر ایٹامک ریسرچ لیبارٹری کے الفاظ بھی چھپے ہوئے تھے۔ مجھے سب سے پہلے اس فارمولے کو
کہیں ٹھکانے لگانا چاہیے۔ سوشیلا کی بڑبڑاہٹ مارشیا کے کانوں میں پڑی اور مارشیا بری طرح چونک پڑی۔ اس کے ذہن میں فوراً ہی یہ خیال آ گیا کہ مارٹن نے اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے اس لڑکی کو فریب دیا ہوگا، اور لڑکی فارمولا لے آئی۔ دوسرے لمحے اس نے دروازہ تیزی سے کھولا اور پھر وہ کھٹکنی بلی کی طرح سوشیلا پر جھپٹ پڑی، جو اب فائل اٹھائے ایک الماری کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ یہ فارمولا مجھے دے دو، مارشیا نے اس کے ہاتھ سے فائل جھپٹتے ہوئے کہا، اور سوشیلا ایک لمحے کے لیے اسی طرح اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر بت سی بن گئی، مگر جب فارمولا اس کے ہاتھ سے نکلا تو وہ بری طرح چونکی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر مارشیا سے لپٹ گئی۔ تم یہ فارمولا نہیں لے جا سکتی، یہ میرا ہے، سوشیلا نے چیختے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے مارشیا کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور سوشیلا الٹ کر صوفے پر جا گری۔ ظاہر ہے سوشیلا کے مقابلے میں مارشیا لڑائی بھڑائی میں طاق تھی۔ سوشیلا کے نیچے گرتے ہی وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑی اور وہ جلد از جلد فلیٹ سے نکل جانا چاہتی تھی، مگر سوشیلا جس نے اپنی جان پر کھیل کر یہ فارمولا حاصل کیا تھا، وہ اسے بھلا آسانی سے کہاں جانے دے سکتی تھی۔ وہ صوفے پر گرتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور پھر اس نے صوفے کے سامنے پڑی ہوئی چھوٹی سی تپائی اٹھا کر پوری قوت سے مارشیا پر پھینک ماری۔ مارشیا جو دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی، تپائی کی زد سے نہ بچ سکی اور تپائی پوری قوت سے اس کی پشت پر لگی اور وہ چیخ مار کر بند دروازے سے ٹکرا کر نیچے جا گری۔ فارمولے کی فائل اب اس کے ہاتھ سے نکل کر کمرے کے کونے میں جا گری۔ سوشیلا اچھل کر فارمولے کی طرف لپکی، مگر مارشیا نے تیزی سے کروٹ بدلی اور وہی تپائی اٹھا کر سوشیلا پر اچھال دی۔ تپائی سوشیلا کے سر پر لگی اور وہ لہراتی ہوئی فارمولے کے اوپر ہی ڈھیر ہو گئی۔ وہ اس بری طرح ہاتھ پیر مار رہی تھی کہ جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ مارشیا نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگ پکڑ کر اس کے جسم کو ایک طرف گھسیٹا اور فارمولے والی فائل پر جھپٹی، مگر اسی لمحے سوشیلا کے دونوں بازو کسی آکٹوپس کی ٹانگوں کی طرح لہرائے اور مارشیا کی گردن کے گرد جم گئے۔ مارشیا نے جھٹکا دے کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر سوشیلا کے بازوؤں میں نہ جانے اتنی قوت کہاں سے آ گئی کہ وہ کسی پلاس کی طرح مارشیا کے گرد چمٹ گئے، اور پھر مارشیا کا جسم بھی اکڑتا چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کے بازو بھی سوشیلا کی گردن کے گرد تنگ ہوتے گئے۔ مارشیا نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بے حد کوشش کی، مگر اس وقت سوشیلا زندگی اور موت کی آخری سرحدوں پر تھی۔ اس کے بازو ٹھوس لوہے کی طرح سخت ہو گئے تھے، اور پھر سوشیلا کی جدوجہد کمزور پڑتی چلی گئی۔ اس کا سانس رکنے لگا، آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں، چہرہ بری طرح بگڑ گیا۔ سوشیلا کے جسم نے آخری بار ایک جھٹکا لیا اور اس کے ساتھ ہی مارشیا کی گردن کڑک کی آواز کے ساتھ ٹوٹتی چلی گئی، اور پھر ان دونوں کے جسم ایک ہی وقت میں ڈھیلے پڑ گئے۔ ان دونوں کی روحیں شاید بیک وقت ہی دونوں کے جسموں سے پرواز کر گئی تھیں۔ سوشیلا سر پر لگنے والی زوردار چوٹ سے اور مارشیا گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ فارمولے کی فائل اسی طرح ان دونوں کے سامنے پڑی ہوئی تھی، روشن سائے کا فارمولا جس کی خاطر یہ دونوں ہمیشہ کے لیے تاریکیوں میں ڈوب گئی تھیں۔ کیپٹن شکیل کو سر عبدالرشید کی گاڑی گراج سے نکالتے اور لیبارٹری کے گیٹ سے رسمی کاروائی مکمل کر کے نکلتے نکلتے کچھ دیر ہی لگ گئی۔ لیبارٹری سے نکلتے ہی اس نے انتہائی تیز رفتاری سے کار کو آصف روڈ کی طرف بڑھا دیا، اور پھر جیسے ہی وہ آصف روڈ کی طرف پہنچا، اسے دور سے عمران کی کار ایک فلیٹ کے سامنے رکتی ہوئی دکھائی دی، اور کیپٹن شکیل نے بھی وہیں جا کر بریک لگائے۔ اس وقت عمران کار سے باہر نکل آیا تھا۔ کیپٹن شکیل بھی پھرتی سے باہر نکلا۔ عمران اس کی شکل دیکھتے ہی بری طرح چونک پڑا اور اس کا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف رینگ گیا۔ میں شکیل ہوں عمران صاحب۔ کیپٹن شکیل عمران کا چہرہ دیکھتے ہی بول پڑا۔ ظاہر ہے اس وقت وہ غیر ملکی رالف میگاک کے میک اپ میں تھا، اس لیے عمران اسے فوری طور پر پہچان نہ سکا تھا۔ اوہ تم ہو، آؤ جلدی، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور پھر مڑ کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل نے بھی اس کی پیروی کی، اور پھر جب وہ دونوں دروازہ کھول کر فلیٹ میں داخل ہوئے تو ٹھٹک کر رک گئے۔ سامنے سوشیلا اور مارشیا کی لاشیں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی فرش پر پڑی تھیں، اور ان کے قریب روشن سائے کے فارمولے کی فائل پڑی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ اوہ، تو یہ مائیکل کی دوست لڑکی مارشیا یہاں پہنچ گئی تھی، عمران نے آگے بڑھ کر فائل اٹھاتے ہوئے کہا۔ شکر ہے فارمولا مل گیا، کیپٹن شکیل نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، سوشیلا نے مرتے مرتے اپنا داغ دھو دیا۔ اگر وہ اس طرح مارشیا کی گردن نہ توڑ دیتی تو مارشیا فارمولا لے کر نکل جاتی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جاتے، عمران نے کہا، اور پھر ایک کونے میں پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تیزی سے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے، X2۔
دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ میں عمران بول رہا ہوں جناب، فارمولا میں نے حاصل کر لیا ہے۔ جناب آپ سر عبدالرشید کو فون کر کے بتا دیں۔ عمران نے موتبانہ لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کیپٹن شکیل کے سامنے وہ یہی رویہ اختیار کر سکتا تھا۔ اوہ ویری گڈ، کیپٹن شکیل کہاں ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ میرے سامنے ریسیور کے ساتھ کان لگائے کھڑا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فارمولا اس کے حوالے کر دو، یہ اسے میرے پاس پہنچا دے گا۔ ایکس2 کے لہجے میں بے پناہ تحکم تھا۔ مگر جناب میری مٹھائی، فارمولا میں نے حاصل کیا ہے، عمران نے لاڈلے بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے عمران کو بری طرح ڈانٹتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی کلک کی آواز سے رابطہ ختم ہو گیا۔ لائیے عمران صاحب، فارمولا میرے حوالے کر دیجئے۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ لو بھائی سنبھالو، دکھ اٹھائے بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں، عمران نے شکست خوردہ لہجے میں کہا اور فائل کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دی۔ بی فاختہ کی قسمت میں دکھ اٹھانے ہی لکھے ہوئے ہیں عمران صاحب، کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا کوے صاحب، مزے کرو، میرا داؤ لگا تو تمہارے اس چیف کو ایسی پٹخنی دوں گا کہ یاد رکھے گا، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور کیپٹن شکیل مسکراتا ہوا تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ جلد از جلد اس خطرناک فارمولے کو دانش منزل پہنچانا چاہتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول زندہ سائے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 7 تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔